نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص تھا، ایک لڑکا تھا، بلکہ یہودیوں کے ہاں وہ اس کا نام تو صاف یا صافی تھا، لیکن اس کو ابن سیاد کے نام سے مشہور تھا۔ تو اب اس کے بارے میں صحابہ کرام نے باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ اس کے اندر ہم کچھ چیزیں ایسی دیکھتے ہیں جو عام نہیں ہیں، عام لوگوں میں نہیں ہوتی، لہٰذا ہمارے خیال میں وہ دجال ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، آپ نے اس کے ساتھ گفتگو کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو کنسیڈر کرنا، وہ دجال تھا کہ نہیں تھا، اس کے بارے میں آگے بہت ساری احادیث ہیں، وہ دجال تھا کہ نہیں تھا یہ ایک الگ بات ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کنسیڈر کیا، آپ نے اس کے ساتھ گفتگو کی، حتیٰ کہ وہ کوئی کہانت وغیرہ کرتا تھا، یعنی تھا تو یہودیوں کی اولاد، لیکن وہ کوئی کسی سے کہانت سیکھی تھی یا اس کے پاس کوئی ایسی چیز تھی۔ کہانت کہتے ہیں کسی چیز کا حساب لگا لینا، اور وہ حساب لگا لیتا تھا، اس کو کوئی قدرتی صلاحیت تھی یا جو بھی کچھ تھا، تو وہ ایک ایسی بات کرتا تھا جس سے لوگوں کو شک ہوتا تھا کہ یہ کوئی مافوق الفطرت قسم کی چیز ہے۔ اس لیے صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، آپ نے جا کے نا امتحان لینے کے لیے آپ نے یہ فرمایا بھی کہ آپ نے فرمایا کہ تم بتاؤ کہ میں نے دل میں کیا چیز سوچی، تو وہ آگے سے کہنے لگا دخ۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دخان یعنی دھواں سوچا تھا، اور اس شخص نے ایسی ہی بات اس سے ملتی جلتی گیس کر لیا، یعنی اس نے ایک بہرحال اس کا گیس جو تھا قریب تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے آگے تو نہیں جا سکتا، گویا حتمی علم تو اللہ کے پاس ہوتا ہے، اور یہ تک بندی کر لیتے ہیں لوگ جو حساب کتاب لگاتے ہیں کاہن وغیرہ، تو اس نے ایسی بات کر لی۔ اس کے بعد وہ شخص کافی دیر زندہ رہا، وہ یعنی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی تھا، اور لوگ جو ہیں اس کے بارے میں بعض لوگوں نے تو صحابہ کرام کے بیانات آتے ہیں کہ ہم نے تو کنفرم سمجھا ہوا تھا کہ یہی دجال۔ اس پر پھر ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث جو ہے وہ ہمیں اس کے بارے میں ایک رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم حج کے لیے گئے تو ساتھ وہ بھی تھا۔ اچھا، تو راستے میں کسی جگہ میں بیٹھے تو کہتے ہیں کہ مجھے اس سے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے اس سے نفرت تھی، میرا دل کرتا تھا کہ یہ نا کہیں دور بیٹھے، تو وہ اس نے کہیں سامان جو ہے دوسرے درخت کے نیچے، میں نے کہا دھوپ ہے اپنے درختوں کے نیچے بیٹھ جائے تو تاکہ دور ہو جائے، تو وہ بیٹھ تو گیا دور، تو پیاس ہمیں لگی ہوئی تھی، اس نے اپنی بکری کا دودھ دوہا اور لا کے مجھے پیالے میں پیش کیا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اس کے ہاتھ سے دودھ پینا نہیں چاہتا تھا، لہٰذا میں نے اس کو کہا بھی اتنی شدید گرمی ہے اور یہ دودھ بھی گرم ہے، میں نہیں پیتا، اور آپ نے یہ کہہ کے نا اس کا دودھ واپس کر دیا۔ تو اس کو سمجھ بھی آ گئی کہ نا یہ اوائڈ کر رہے ہیں، تو اس نے پھر یہ بات کہی، اس نے کہا دو لوگ مجھے دجال سمجھتے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ کافر ہوگا، اور میں تو مسلمان ہوں، میں حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لا ولد ہوگا، میری تو اولاد ہے، میں اپنی اولاد چھوڑ کے آیا ہوں، مدینے میں میرا لڑکا ہے، میرا بیٹا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ اور مکہ میں وہ داخل نہیں ہو سکے گا، تو میں تو مدینہ منورہ میں رہتا ہوں اور مکہ میں جا رہا ہوں۔ یہ تین باتیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب اس نے یہ کہیں تو مجھے یہ یقین ہو چلا کہ یہ بندہ تو دجال نہیں ہے، اور میں نے اب تک کی جتنی اس کے بارے میں کنسیڈریشنز رکھی تھیں میں نے سوچ لیا کہ اب نہیں رکھنی، لیکن اس نے ساتھ ہی جو اگلی بات کی، مسلم شریف کی حدیث ہے، اس نے جو اگلی بات ساتھ ہی کر دی، اس نے کہا البتہ مجھے پتہ ہے کہ دجال کہاں پیدا ہوا ہے، دجال کے پیدا ہونے کے بارے میں مجھے معلوم ہے، اور یہ بھی معلوم ہے وہ کہاں ہے۔ بس وہ کہتے ہیں یہ بات اس نے کی تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ مجھے فرماتے ہیں مجھے پھر اس بارے میں شک ہو گیا۔ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ واقعہ حرہ کے بعد وہ کہیں گم ہو گیا تھا، کہیں وہ یعنی اس کی موت کسی نے نہیں دیکھی، وہ شخص گم ہو گیا تھا۔ اس لیے جو لوگوں نے تطبیق دی ہے محدثین نے، تمیم داری والی حدیث آپ لوگوں کو معلوم ہے، وہ شاید عوام الناس کو بھی معلوم ہوگی، جنہوں نے جا کے دجال کو دیکھا تھا، تو ان دونوں احادیث کو تطبیق دیں، اور اس طرح کی یہ جو ابن سیاد والی ساری، ابن سائد بھی اس کو بعض لوگ کہتے ہیں، اس کو اب تطبیق دیں تو جو نتیجہ نکلتا ہے، جو علماء نے نتیجہ نکالا ہے وہ یہ کہ یہ شخص جو تھا نا یہ کوئی غالباً شیطان تھا، شیطان کا کوئی پرتو تھا، اور اس کا کنیکشن تھا اس شخص کے ساتھ۔
دجال کے ساتھ. اچھا. وہ جو اصل دجال ہے یہ دجال نہیں تھا, ٹھیک ہے, لیکن اس کا کنیکشن اس کے ساتھ تھا, کنیکشن اس کے ساتھ. اور یہ پھر دوڑا بھی وہاں سے ہے. اور بعض نے کہا کہ شیطان نے ایک انسانی روپ دھارا ہوا تھا, صحیح, اور اس لیے لوگوں کو اس کی پیدائش اور اس کی وفات کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے. اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں, چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال ایک تو نہیں ہوگا, بڑے دجال کے آنے سے پہلے بہت سارے دجال آئیں گے, صحیح, دھوکے باز بہت سارے آئیں گے, اور اس میں سے ایک دھوکے باز وہ بھی تھا. ٹھیک ہے, اس طرح کی انٹرپریٹیشن ہے. لیکن ایک بات ان ساری باتوں سے سمجھ آتی ہے کہ وہ ہوگا شخص, ایک فرد ہوگا, اور اس کی باقاعدہ تھنکنگ ہوگی, وہ انسانوں کی طرح بات کرے گا, اور انسانوں کی طرح ہی وہ گفتگو کرے گا, اور انسانوں میں سے ہوگا. بالکل ٹھیک, وگرنہ اگر وہ کوئی مشین ہوتی, جی, یا اگر وہ کوئی معاشرہ ہوتا, یا کوئی مجرد فکر ہوتی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ابن سیاد کو قطعاً کنسیڈر نہ کرتے. بالکل ٹھیک.